عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. یعنی جانا ان کا مسجد میں جائز ہے، لیکن اس زمانے میں بھی عورتوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنا افضل تھا، کہ فرمایا کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. میں نے کہا کہ نہ روکو، مسجد میں جانے سے ان کو نہ روکو، لیکن پھر فرمایا کہ اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. یعنی جانا تو جائز ہے، لیکن اگر وہ افضل یہی ہے کہ وہ کہاں پڑھیں، اس زمانے میں نہیں. اب تو خیر معاملہ یہ ختم ہے، اس زمانے میں. اچھا، اس حکم سے حج وغیرہ کا طواف الگ ہے، اس کے لیے بھی جانا پڑتا مسجد حرام میں، ظاہر ہے خانہ کعبہ مسجد حرام کے اس میں. تو یہ اس حکم سے یہ الگ ہے. باضابطہ عورتیں جا کے طواف کریں گی، کرتی ہیں، ہے نا. یہ دوسری اس کے علاوہ مسجدوں کا یہ حکم ہے. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز اپنے گھر میں صحن میں نماز سے افضل ہے، اور اس کی نماز کوٹھری میں گھر میں نماز سے افضل ہے. یعنی صحن سے مراد کشادہ جگہ باہر کا حصہ جو ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ افضل ہے کہ وہ کہاں پڑھیں، گھر کے اندر پڑھیں. اور اس میں بھی اور افضل ہے کہ اور کوٹھری میں پڑھیں. یعنی جتنا زیادہ اندر پڑھیں گی ثواب اتنا زیادہ بڑھتا ہے. جتنا زیادہ اندر پر، چونکہ پردہ یہاں مقصود ہے، عورتوں میں کیا ہے، پردہ مقصود ہے. اور ظاہر سی بات ہے جتنا چھپ کر ہے اتنا پردہ ہوتا ہے. اس لیے جتنا اندر نماز پڑھیں گے ان کی نماز اتنی افضل ہوگی اور اتنی اعلیٰ ہوگی، کیونکہ پردہ ان کے لیے اعلیٰ ہے. وعن ابی ہریرہ قال انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاة امرأة تطیبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں جو مسجد کے لیے خوشبو لگائے جبکہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے. ابو القاسم یہ سرکار کی کنیت ہے، حضور کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم ہے، اسے سے کنیت ہے ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد. تو یہ روایت ہے ابو ہریرہ سے، انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں جو مسجد کو لیے خوشبو لگائے، اور فرمایا جبکہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے. معلوم ہوا کہ عورت کو گھر میں خوشبو لگانا منع نہیں کہ منع فرمایا کس کے لیے، مسجد کے لیے. گھر میں ان کے لیے خوشبو لگانا بالکل جائز ہے، ہاں جبکہ اجنبی مردوں کو اس کی بو نہ پہنچے. گھر میں بھی اتنا ہاتھ لگا لی کہ باہر تک اس کی خوشبو جا رہی ہے، تو اجنبی مرد تک اس کی خوشبو نہ جائے، اور گھروں میں ان کے لیے خوشبو لگانا منع نہیں ہے. مطلب یہ ہے، یہ جو فرمایا کہ جبکہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، مطلب یہ کہ اگر خوشبو ایسا لگائی ہے کہ پورے بدن پر مل لی ہے، تو اب جب تک پورے بدن کو مل کر کے نہ دھو لے، جیسے جنابت کا غسل نہایا جاتا ہے کہ تب پورا رگڑا جاتا ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچے، ورنہ غسل نہیں اترے گا، پاکی نہیں حاصل ہوگی، جنابت نہیں اترے گا. تو ایسے ہی ان کا ہے کہ ایسی خوشبو لگائی ہے کہ پورے بدن پر لگ گئی، پورے بدن پہ مل لی، تو اب وہ نہاتے وقت پورا رگڑ کے دم ختم کرنا ہے.
تبھی وہ آ سکتی ہیں یہ مسجد میں، جبکہ خوشبو ان کے بدن سے نہ پھوٹے، بالکل مطلب خوشبو کا اثر بالکل جاتا رہے، ختم ہو جائے، تب یہ نماز کو آ سکتی ہے۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کل عین زانیہ وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی زانیہ۔ اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زناکار ہے، اللہ، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس پر گزرے تو وہ ایسی ایسی ہے، یعنی زانیہ، اللہ۔ ہر آنکھ جو ارادتاً یعنی ارادے کے ساتھ اجنبی عورت کو دیکھے، ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی فوراً نظر جھک گئی، تو یہ حکم نہیں، نظر چل رہے ہیں نظر پڑی فوراً دائیں بائیں نظر ہو گئی جھک گئی، تو یہ حکم میں داخل نہیں ہے۔ ارادتاً دیکھے، ارادہ کر کے اس کی طرف نظر کرے تو فرمایا کہ وہ آنکھ زانیہ ہے، یعنی زنا کرنے والی ہے، کیونکہ آنکھ کا زنا جو ہے یہی نظر بند ہے، اور یہ بڑے زنا کا پیش خیمہ ذریعہ ہے کہ پہلے آنکھ بہکی، آنکھ سے پھر شہوت بہکیں گے اور پھر دیگر معاملات ہوں گے، یہ فرمایا۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ عورت جب خوشبو لگا کر مجلس پر گزرے، مجلس مطلب جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ خوشبو لگا کر ادھر سے گزر رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ عورت ایسی ایسی ہے، یعنی وہ عورت زانیہ ہے، اللہ، کہ اب اس کے خوشبو کے ذریعے خوشبو لگا کے دے تو اس کی وجہ سے لوگ مائل ہو رہے ہیں، تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے خوشبو اڑتی ہوئی خوشبو لگانے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ رہی ہیں، تو عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے، کہ اس نے آنکھ کے زنا کا ذریعہ بنا، اس کے خوشبو کی وجہ سے اور نگاہیں کیا ہو رہی ہیں۔ اب سوچیے اب خوشبو کا یہ حال ہے تو بے پردہ ہٹا کر کے چلنے کا کتنا بڑا حال ہے۔ جب خوشبو سے ہی آدمی سونگنے سے نظر تک رہی ہے، حالانکہ ظاہر سی بات ہے پردے میں بھی جا سکتی ہے، تو جب بے پردہ ہو کر کے اب کھلے عام جب نہیں رہیں گے جسم پر کپڑے یا مختصر رہے گا تو کیا حال ہوگا ان کے زناکاری کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ اسلام نے زنا کو حرام کیا ہے، اس لیے زنا کے اسباب سے بھی روکا ہے، زنا حرام ہے، اس لیے اس کے ایسا ذریعہ جو ذریعہ زنا کی طرف لے جائے اس کو کیا کر دیا، حرام کر دیا، کہ اس کی طرف نہ یہ ذریعہ اختیار کرو گے نہ وہاں تک پہنچو گے۔ جیسے طاعون ایک بیماری ہے جو چوہے کے ذریعے سے پھیلتی ہے، تو طاعون کے زمانے میں چوہوں کو ڈھونڈ کر مارا جاتا ہے، ڈھونڈ کر مارا جاتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے طاعون پھیلنے کا۔ سردی آتی ہے، سردی آنے کے بعد بخار آ جاتا ہے، تو اب بخار سے بچنے کے لیے سردی کا دوا لینا تھا کہ بخار بچ کے بخار آ گیا تو پورا ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ ذریعہ ہے۔ سردی آنے زکام آنے کے بعد بخار آتا ہے تو مان لیا زکام کا علاج کرا لیا، وہ اس لیے تاکہ بخار نہ آئے، کل میں کو کام ہے، تو ذریعہ سے بھی روکا جاتا ہے، یہ فطرت۔ تو اسلام نے وہ حرام، چونکہ زنا حرام ہے اس لیے حرام کے ذریعے کو بھی روکا، جی۔ اب چونکہ پھر زمانے میں جو ہم لوگ ہیں وہ زنا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسباب زنا تو دیکھیں گے بالکل شائع و ظاہر، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب تو فیشن ایسے فیشن ہو گیا کہ اللہ کی طرف۔ وعن ابی بن کعب قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یوم الصبح فلما سلم قال اشاہد فلان قالوا لا، قال اشاہد فلان قالوا لا، قال ان هاتین الصلاتین اثقل الصلاة على المنافقین ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله۔
حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر جب سلام پھیرا تو فرمایا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر دوسری نمازوں سے بھاری ہیں، اور اگر تم جانتے کہ ان میں کیا ثواب ہے تو گھٹنوں پر گھسٹتے ہوئے بھی ان میں پہنچتے، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر جانتے کہ اس کی بزرگی کیا ہے تو اس میں جلدی کرتے، اور مرد کی نماز ایک مرد کے ساتھ اکیلے نماز سے بہتر ہے، اور دو مردوں کے ساتھ نماز ایک مرد کے ساتھ نماز سے بہتر ہے، جس قدر لوگ زیادہ ہوں اسی قدر خدا کو پیارے ہوں۔ کئی بات اس میں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور ڈھونڈا کہ فلاں حاضر ہے، نام لے کے کہا فلاں ہے یا نہیں ہوتی فلاں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سلطان یعنی بادشاہ اپنی رعایا کی خبر لے گا، پیر صاحب لوگ اپنے مریدین کی خبر لیں گے، استاد اپنے شاگردوں کی خبر لیں گے، حاکم جو اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرے۔ بعض مدرسے وغیرہ میں پڑھیے گا، کبھی مدرسے میں اتفاق ہوا تو مدرسے میں نماز کے بعد حاضری ہوتی ہے، کہ کون بچہ حاضر ہے کون نہیں حاضر، تو یہی اس کا ماخذ یہ حدیث ہے، نگرانی ہے۔ اور پوچھا کون فلاں ہے تو حاضری ہو رہی، فلاں ہے تو ان کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو سب حاکموں میں حاکم، سب سلطانوں میں سلطان، سب سے بڑے سلطان، یہ اپنے رعایا کے خدمت میں رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ نگرانی کرنا سنت ہے، اساتذہ کا شاگردوں کی نگرانی کرنا، بادشاہ کا رعایا کی نگرانی کرنا، حاکم کا اپنے ماتحت کی نگرانی کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں حاضر ہے، تو یہ حضور کے بے علمی کی وجہ سے نہیں کہ حضور کو خبر نہیں، اس لیے پوچھ رہے۔ جو حضرت علی مرتضیٰ کو کہہ کر بھیجے جاؤ فلاں مقام پہ ایک عورت ہوگی، وہ لپیٹی ہوگی، ایک خط ہے، حضور یہاں ہیں اور وہاں بھیج رہے ہیں، تو یہاں خبر نہیں ہے کہ فلاں حاضر نہیں۔ پھر اسی طرح سے کہ فرمایا کہ ایک حبشی اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی پانی لے کر جا رہا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ۔ تو پہاڑ کے پیچھے کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے، جب اس کو مشاہدہ فرما رہے ہیں تو نماز میں کون حاضر ہے کون حاضر نہیں ہے اسے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے دو قبروں کے پاس سے جو حضور گزرے اور کہا ان قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، ایک جو ہے چغل خوری کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، تو اس کو جو قبر کے اندر کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانے گا فلاں حاضر ہے، تو پھر ہوا کیوں؟ وہ ہوا یہ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور جب میں بولنے والا ہوں سب خبردار ہو جائے۔ اللہ اس کے رسول کی بہت سی باتیں حکمت سے خالی نہیں ہوتی، لیکن دل میں کھوٹ ہوتا ہے تو ان کو تو وہی دماغ لگانا ہے کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ کبھی ظاہری چیز بھی پوچھ دی جاتی ہے، قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری چیز کو پوچھ دیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ دائنے ہاتھ میں تو اوپن ہے، بالکل کیا ہے دائنے ہاتھ میں، وہ تو بالکل اوپن ہے، اس کو پوچھ دیا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا میں تو دم اوپن ہے، یہ نہیں کہا، سمجھ گئے یہ کلام ہو رہا ہے، کہا قال هِيَ عَصَايَ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، مولا یہ میری لاٹھی تھی، اس سے میں جانور چراتا ہوں اور پتے کھاتا ہوں، یہ بھی بتا رہے ہیں، تو یہ محبوب و محب میں کلام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خالی پوچھنا، پہلے بات آئی ہے، پوچھنا یہ بے علمی کی دلیل نہیں ہے، تو فلاں حاضر ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ حضور نہیں جانتے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، ہاں یہ کہ یہ تحقیقات حاضرین کو آئندہ متنبع کرنے اور غائبین کو حاضر کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے حضور ڈھونڈتے ہیں، نہیں رہنے سے ڈھونڈتے ہیں،
تاکہ لوگ جو ہے پھر آئندہ غیر حاضر سے بچیں، پوچھیں گے نہیں رہوں گے تو پوچھیں گے۔ بہت ساری حکمتیں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں منافقوں پر دوسری نمازوں سے بھاری ہیں۔ وہ کون دونوں نمازیں؟ فجر اور عشاء۔ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ یہ منافقوں کو بھاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روئے سخن یہ منافقوں کے دور کہ جماعت سے کوئی بھی صحابی بغیر سخت مجبوری کے جماعت سے غیر حاضر نہیں ہوتے۔ کوئی بھی صحابی بغیر سخت مجبوری کے جماعت سے، بلکہ ایسے تو واقعہ خود آگے آئیں گے، اب تو خیر آج کا لاسٹ ہے سمجھ لیجیے، آئیں گے کہ پکڑوا کے اپنے کو لے جا رہے ہیں، دم بوڑھے ہو گئے ہیں، چل نہیں ہو رہا، باضابطہ آدمی رکھا کہ جماعت کے ٹائم میں چھوڑے جانا ہے، یہ اتنا پابندی کرے وہ جماعت سے غیر حاضر معلوم ہوا کہ جہاں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں تو روئے جماعت سے غیر حاضر وغیرہ کی وہ کس کی طرف روئے سخن ہے؟ منافقوں کی طرف۔ جی اچھا، یہاں پر ایک خیال اور رہے کہ منافقین چونکہ ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو ظاہراً کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے ان پر احکام شرع جاری تھے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ کوئی معاملہ ان کا نہیں، لیکن چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیا مسلمان سمجھ رہے ہیں تو ڈھونڈا بھی جا رہا ہے، اس لیے جہاد میں نہ جانے پر ان کو سخت سست بھی کہا جاتا تھا، ہے نا۔ تو چونکہ کلمہ خوانی اب اندر گھس کے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اندر گھس کے دیکھے، اور ظاہری حالات دیکھتے ہوئے یعنی ظاہری کلمہ خوانی کا اعتبار کرتے ہوئے ان پر احکام شرع کیا کیے گئے؟ جاری کیے گئے، اور لعنت ملامت ان پر کی گئی۔ چلیے ایک بات یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا ثواب ہے، ان میں عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت ہے، کیا ثواب ہے، تو گھٹنوں پر گھسٹتے ہوئے آتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے وہ صرف وہاں اسی وقت کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے مسلمان کہ دو فجر میں اور عشاء میں کتنا ثواب ہے، ہے نا۔ یہ حکم جو ہے ہاں قیامت تک جتنے بھی لوگ اسلام کلمہ پڑھتے رہیں گے، مسلمان پیدا ہوتے رہیں گے، بالغ ہوتے رہیں گے مسلمان ہو کر، تو ان پر یہ چیزیں ہیں، ہے نا، ان پر۔ چلیے اس کے بعد پھر آئی بات کہ پہلی صف کی بات، دوسری بات آئی کہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے۔ نماز کی جماعت کی پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے، مطلب یہ کہ اللہ سے قریب ہونے اور شیطان سے دور ہونے کے اعتبار سے پہلا صف یہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا صف کے اعتبار سے ہے نا، کیونکہ شیطان اللہ سے جتنا قریب شیطان سے اتنا دور، اور جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا، کیونکہ اصل تو مدار وہی ہے نا، قرب الہی مدار ہے، جو بندہ جتنا زیادہ رب سے قریب اتنا زیادہ افضل، اور یہ کہ نام اس لیے نا افضل ہے کہ وہ اللہ سے کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو پہلی صف کیا ہے؟ فرشتوں کی طرح ہے، مطلب اللہ سے قریب ہونے اور شیطان سے دور ہونے کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر یہ حکم مردوں کے لیے ہے، پہلے بتایا گیا، عورتوں کے لیے صف جب جس وقت آتی تھی ان کے لیے سب سے افضل صف آخری صف، ہاں کہ پہلے مرد کا صف لگتا تھا، اس کا پھر بچوں کا، پھر عورتوں کی صف لگتی تھی۔ جی اچھا، یہ حکم تو سمجھ لیے عام مسجد کا ہو گیا، لیکن مسجد نبوی شریف کا بتایا گیا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں روضہ سے قریب جو صفیں سٹی ہوئی ہیں وہ زیادہ افضل ہے۔ مسجد جہاں پہ جمعہ خضرا حضور کا روضہ شریف ہے تو پورا گھیرا ہوا، مطلب جو اس سے قریب ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہاں پر بڑی پڑھنے کے لیے پہلے سے نمبر لگایا جاتا ہے جو لوگ جاتے ہیں کہ یہ جگہ حضور سے کیا ہے؟ قریب ہے۔ وہ اسی لیے کہ اچھا پہلی صف کی بات کرتا ہے، پہلی صف افضل اس لیے ہے کہ یہ امام سے پہلی صف زیادہ قریب ہے، تو معلوم ہوا کہ اچھوں سے قربت بھی ثواب بڑھاتی ہے۔ بھائی جیسے مسجد نبوی شریف میں جو حضور کے روضے سے قریب جو صف ہے وہ دیگر صف سے کیا ہو گئی؟ کیونکہ اچھوں سے قریب، تو جو اچھوں سے قربت کی وجہ سے یہ پہلی صف بھی کیا ہو گئی؟
افضل ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا اور پھر لاسٹ بات بالکل آ گئی کہ دو مردوں کے ساتھ نماز ایک مرد کے ساتھ نماز سے افضل ہے. کیا مطلب؟ یعنی دو ہی ہے تو ایسے نہ رہے جماعت کر لیں اگر دونوں میں جماعت کے لائق کوئی ہے تب. تین ہے تو ایسے نہ پڑھ لیں الگ الگ, جماعت کی کوئی لائق ہے تو کیا کر لیں جماعت سے پڑھ لیں. تین آدمی ہے تو وہ دو آدمی سے افضل ہوگا جو دو پڑھ رہا ہے یا دو کبھی پڑھا ہے نا. مطلب جتنا زیادہ لوگ کثرت ہوگی اتنا زیادہ ثواب بڑھے گا. تو اس حدیث نے پچھلی تمام حدیثوں کی شرح کر دی کہ جہاں پر تو یہ بات آ گئی ہے کہ 25 گنا افضل تو 27 گنا افضل تو 50 گنا افضل, جہاں بھی وہ عدد کا تفاوت آیا ہے کہ 25 کے 27 تو مطلب کیا ہے جماعت کے اعتبار سے ہے نا. یہ نہیں کہ آپس میں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں کہ کسی نے 25 بول دیا گیا کسی نے 27 بول دیا گیا. یہ کیا مطلب یہ کیا ہے جماعت کے اعتبار سے, لوگوں کی بھیڑ کے اعتبار سے جتنا زیادہ کثرت تعداد ہوگی نمازیوں کی, جماعتیں اتنی کیا ہوں گی افضل ہوں گی, ثواب اتنا زیادہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کریمہ کا سادہ بندہ نوازا مولا کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ماں ترجمے اور تشریح کے ساتھ عرض کیے گئے مولا سے ذہن میں دل میں دماغ میں محفوظ فرما. اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں جاری اور ساری فرما. دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما. ہم نے جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں انہیں ان کی بخشش کا فرمانا عطا فرما. جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. مولا کریم بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا انت.